علی اصغر شہید ہو گئے، عباس کے بازو کٹ گئے، سب کچھ کربلا میں ہوتا رہا۔ پھر واعظ اور ذاکر اور ہمارا مولوی کہتا ہے کہ سغرا وہاں سے خط لکھتی تھی اور روزانہ دروازے پہ آ کے بیٹھتی تھی اور پھر کہتی تھی ویر موڑ مہاراں، ویرا وطن وال موڑ مہاراں۔ اور لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، بھائی کو پکار رہی ہے، علی اکبر تو آ جا، علی اکبر تو مجھے لے کے چلا جا۔ پھر کیا ہوا؟ سغرا نے خط لکھا، معصوم سغرا ہے، حضرت حسین کی بیٹی ہے، حضرت حسین کی بیٹی ہے، علی اکبر کی بہن ہے، علی اصغر کی بڑی بہن ہے۔ وہ کہتی ہے میں تجھے جھولا جھلاؤں گی علی اصغر۔ اس کو کیا پتا ہے کہ علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس نے خط لکھا، قاصد کو دیا، خط کربلا میں پہنچا، حضرت حسین کا ایک پاؤں ایک رکاب میں تھا۔ یہ طالب جوہری صاحب بول رہے ہیں، گھوڑے کی ایک رکاب پہ پاؤں تھا اور دوسرا پاؤں اوپر ڈالنے لگے تو قاصد پہنچا۔ یہ اتھے سی ایک کمنٹری نشر کر رہے ہیں، یہ وہاں موجود تھا، یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ خط پہنچا، حضرت حسین نے خط پڑھا، سغرا نے لکھا تھا میرا علی اصغر کہاں ہے؟ علی اکبر تو نے تو آنا تھا، بابا تو من بھول گیا جا کے، بابا میں مدینے میں بے آسرا ہوں، بابا میں اکیلی رہ گئی ہوں، تم سب مدینے سے چلے گئے ہو، میں یہاں کیا کروں گی؟ حضرت حسین نے زینب کو بلایا، زینب آؤ اپنی سغرا بھتیجی کا خط تو پڑھو۔ زینب کی چیخیں نکل گئیں، حسین کی چیخیں نکل گئیں، خیمے میں دہائی پڑ گئی اور پیٹنا شروع ہوا، رونا شروع ہوا۔ سغرا تو کہاں ہے؟ تجھے کیا پتا ہے، ہمارے ساتھ بیت گئی ہے۔ یہ سارا واقعہ ذاکر بیان کرتا ہے، مجتہد بیان کرتا ہے، مولوی بیان کرتا ہے، اور بندیالوی کہتا ہے خدا گواہ ہے حضرت حسین کی کسی بیٹی کا نام سغرا ہے ہی کوئی نہ۔ جس سغرا دا وجود ہی کوئی نہیں۔ آیا نا مزہ؟ جس سغرا دا وجود ہی کوئی نہیں، اسے مدینے چھڑایا، اسے رلایا، اس سے خط لکھوائے، بیچارے لوگاں نو روا روا کے صدر رلانا۔ اگلے دن مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے، میں نے کہا یار ان میں سمجھدار بندے کو نہیں ہے جو یہ سمجھے کہ یار یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، عقل بھی نہیں مانتی۔ کہتے ہیں جی بالکل سمجھدار ہیں، بڑے بڑے پروفیسر ہیں، بڑے بڑے ٹیچر ہیں اور بڑے بڑے وکیل ہیں۔ میں نے کہا ان کو سمجھ نہیں آتی؟ تو وہ میرے دوست کہنے لگے جی ہماری ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں رونا عبادت ہے، جس طرح کوئی رلا دے۔ لطیفہ تو بالکل عام سا ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہے۔ ذاکر صاحب پہنچے پٹھانوں کے علاقے میں، حضرت حسین کا بیٹا شہید ہو گیا، پٹھانا تے کی اثر ہو گئی۔ سغرا مدینے رہ گئی، انہاں کیا رہ گئی؟ علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ گیا، انہوں نے کہا لگ گیا ہوگا، ہمیں کیا ہے اس سے؟ دس سے مس نہیں ہوتے پٹھان۔ ذاکر بڑا پریشان، کہتا ہے یار ان کو کوئی نہ علی اکبر کا، نہ علی اصغر کا، نہ سغرا کا، نہ سکینہ کا، نہ زینب کا، نہ عباس کا، نہ اس کے بازو کٹنے کا، نہ پیاس کا، نہ تسے دا، نہ کچھ بھی خیال نہیں۔ پانی بند کر دیا۔ پٹھان کا ہو گیا ہوگا، پانی بند ہو گیا ہوگا، کھانا بند۔ پٹھان چپ۔ آخر میں ذاکر کہتا ہے آخر میں انہوں نے حضرت حسین کی نسوار بند کر دی۔ ہوں پٹھان رون لگ گئے، بڑے ظالم تھے بھائی، نسوار بند کر چھڈی انہوں حضرت حسین۔ مقصد ہے رلانا، چاہے کوئی جس طرح رلا دے۔ اب آپ نے یہ محسوس کیا کس طرح اس واقعے میں قصے گھڑے گئے۔ سغرا کی کہانی گھڑی گئی، سکینہ کو 6 سال کا ظاہر کیا گیا، پھر اسے رلایا گیا، یہ ساری کہانیاں گھڑی گئی ہیں۔ کربلا کے واقعے میں رنگینی پیدا کرنے کی کوشش ہوئی، اس کی ایک خرابی یہ ہوئی، توجہ کیجئے میں توجہ چاہوں گا، اس کی ایک خرابی یہ ہوئی کہ عام پڑھا لکھا طبقہ، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں،
کوئی بھی ہو عام طبقہ چاہے کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، عالم ہے تو، جاہل ہے تو، شہری ہے تو، دیہاتی ہے تو، بڑا ہے تب، چھوٹا ہے تب، اس واقعے کو جب وہ سنتا ہے، اس کی رنگینی، معصومیت، مظلومیت، بے کسی اور بے دردی جس طرح واقعے بیان کیے جاتے ہیں نا، اس کی پہلی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات جم گئی، پیوست ہو گئی، کھب گئی کہ تاریخ اسلام میں اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو وہ صرف، یہ پہلی خرابی ہے۔ اخباروں والے چیخے، ٹی وی چیخا، ریڈیو چیخے، علماء چیخے، نعت خان چیخے، ذاکر چیخے، سب لوگوں کے ذہن میں ایک بات جم گئی کہ کائنات میں اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو وہ واقعہ کیا ہے؟ کربلا کا واقعہ ہے۔ اس کے مقابلے میں واقعہ ہی کوئی نہیں ہوا۔ یہ پہلی خرابی ہے جو اس واقعے میں جھوٹ کی آمیزش سے پیدا ہو رہی ہے کہ ہو گئی ہے؟ لوگوں، کیا مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جانا تاریخ اسلام کا معمولی واقعہ؟ کسی کو یاد ہے؟ ہجرت کرنا، اپنا وطن چھوڑنا، اپنے بال بچے چھوڑنا، ہجرت کر کے مدینے سے مکے سے مدینہ منورہ چلے جانا، یہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ اوے لوگوں، توجہ ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ ہے کہ 313 نہتھے ہوں، بے سر و سامان ہوں، نا تجربہ کار ہوں، ان میں نوجوان اور بچے ہوں، مقابلے میں 1000 ہوں، مسلح ہوں، تجربہ کار ہوں، جنگجو ہوں، اور ساری رات آمنہ کا لال سر سجدے میں رکھ کے یہ دعائیں مانگے، استغاثے کرے، التجائیں کرے، اللہم ان تہلک ہذہ الإصابہ لن توبد فی الارض ابدا، لن توبد فی الارض ابدا۔ اللہم، اے میرے مالک، اے میرے مولا، یہ جو 313 ہیں نا، ان میں ابو بکر ہے، ان میں عمر ہے، ان میں علی ہے، ان میں بلال ہے، ان میں طلحہ ہے، ان میں زبیر ہے، ان میں امیر حمزہ ہیں، ان میں ابن عوف ہیں، ان میں سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ مولا اے میری زندگی دی ہٹی بھی تے کھٹی بھی، مولا میری زندگی دا زیور بھی تے گہنا بھی، مولا میری زندگی کا باغ بھی اور گلشن بھی، اس گلشن کو میں نے پانی سے نہیں سینچا، مولا اپنا خون دے کے سینچا ہے، اس میں بلال کا خون ہے، اس میں میرا خون ہے، مولا یہ جو 313 آج میں میدان میں لے کے آیا ہوں، یہ میرا زیور بھی ہے، یہ میرا گہنا بھی ہے، یہ میرا باغ بھی ہے، یہ میری زندگی کی ہٹی بھی ہے، میری زندگی کی کھٹی بھی ہے، میری زندگی کی کمائی بھی ہے، مولا میں لے کے آیا ہوں تیرے دربار میں، ان تہلک، مولا اگر آج یہ کام آ گئے نا، آج یہ شہید ہو گئے، لن توبد فی الارض ابدا، پھر تو بھی سن، اس دھرتی پہ تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ 313 ہیں، خالص تیرے ہیں، یہ 313 ہیں، بڑے موحد ہیں، ان کو میں بنا کے لایا ہوں، سجا کے لایا ہوں، سنوار کے لایا ہوں، یہ کام آ گیا نا، تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب میرے نبی نے یوں کہا نا، اوپر سے اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر تم اپنے یاروں کو کہے اور اپنی امت کو کہے، ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد وجبت لکم الجنہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات۔ ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے بدر دے 313 تیرے یاراں نو جاتی پا کے ویکھیا،
چھاتی پا کے ویکھیا، نجھا کے ویکھیا، جھانک کے دیکھا، غور سے دیکھا، ابو بکر کا دل دیکھا، اس میں ایمان دیکھا، فاروق اعظم کا سینہ دیکھا، اس میں دین کی محبت دیکھی، حیدر کرار کا دل دیکھا، اس میں قرآن کی محبت دیکھی، طلحہ کا سینہ دیکھا، اس میں دین کی محبت دیکھی، اور اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو دل میں آئے کرتے رہو، وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت کیا ہو چکی ہے؟ واجب ہو چکی ہے۔ یہ بدر کا مارکا تاریخ اسلام کا معمولی واقعہ ہے، کربلا کا واقعہ اس طرح پیش کیا گیا، اس کے مقابلے میں سارے واقعات دبتے چلے گئے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا احد کی پہاڑیوں کے درمیان لڑی جانے والی جنگ احد جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، کیا معمولی واقعہ ہے؟ کیا خندق کی جنگ جو ہے یہ معمولی واقعہ ہے؟ کیا حدیبیہ کا سفر جو ہے یہ معمولی واقعہ ہے؟ کیا فتح مکہ جو میرے نبی کے یار نبی پاک کے ساتھ آئے تھے یہ معمولی واقعہ ہے؟ حنین کا مارکا معمولی واقعہ ہے؟ خیبر کے قلعوں کا فتح ہونا معمولی واقعہ ہے؟ معمولی واقعہ ہے؟ تبوک کا سفر واقعہ ہے؟ حنین کی جنگ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ منکرین زکات سے جنگ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ اور ختم نبوت کے منکرین سے لڑائی لڑنا کوئی معمولی واقعہ ہے؟ یرموک کی جنگ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ فارس کو فتح کرنا کوئی معمولی واقعہ ہے؟ روم پہ چڑھائی کرنا کوئی معمولی واقعہ ہے؟ کابل پہ آ جانا کوئی معمولی واقعہ ہے؟ سندھ میں داخل ہو جانا ملتان کے قریب آ کے اپنے جھنڈے گاڑ دینا یہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ تاریخ اسلام میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جو قابل ذکر ہیں، لیکن کربلا کے واقعے کو اس طرح پیش کیا گیا کہ اس کے مقابلے میں تاریخ اسلام کے تمام واقعات دب جائیں، اور ساری شہادتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے مقابلے میں کیا ہو جائیں؟ دب جائیں۔ دیکھیے گا، ایک چیز کی پہلے وضاحت کر دوں، مت کہ کوئی کہے حضرت حسین کی توہین کر رہا ہے یا حضرت حسین کی عزت میں فرق آنے لگا ہے۔ نا، میں یہ مانتا ہوں کربلا کا واقعہ بڑا عظیم واقعہ ہے، کربلا کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے، ہمیں اس کی تکلیف بھی ہے، دکھ بھی ہے کہ وہ شہید ہوئے، خون بہا ہے، اور میں کہتا ہوں حضرت حسین کی شہادت بھی عظیم ہے۔ کیوں بھئی اہل سنت کو انکار ہے اس سے؟ حضرت حسین کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، وہ عظیم شہادت ہے، نواسہ رسول کی شہادت ہے، حالت مسافری میں شہادت ہے، سفر کی حالت میں شہادت ہے، سفر کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا، وہ معمولی نہیں ہے، لیکن اس کو اس طرح کر کے پیش کیا گیا کہ اس کے مقابلے میں سید الشہداء امیر حمزہ کی شہادت کسی کو یاد نہ رہے، حضرت امیر حمزہ کی شہادت کسی کو یاد نہ رہے، بدر کے 14 شہید یاد نہ رہے، احد کے 70 شہید یاد نہ رہے، خندق کے شہید یاد نہ رہے، حنین کے شہید یاد نہ رہے، خیبر کے شہید یاد نہ رہے، تبوک کے شہید یاد نہ رہے، یرموک کے شہید یاد نہ رہے، ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا تو جو شہید ہوئے وہ یاد نہ رہے، فارس اور روم پہ جھنڈے گاڑنے والے جو شہید ہوئے وہ یاد نہ رہے۔ لوگوں حضرت حسین کی شہادت کو اس طرح ہمارے ملک میں پیش کیا گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں مکے کے چوک میں 2 ٹکڑے ہونے والی سمیہ یاد نہ رہے۔ کربلا کے واقعے میں اس میں جو رنگینی پیدا کی گئی، جھوٹ کی آمیزش کی گئی، اس کی پہلی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ کربلا کے واقعے کو اس طرح پیش کیا گیا کہ اس کے مقابلے میں باقی واقعات، یہ پہلی خرابی۔ اس پر زیادہ زور نہیں دیتا کہ موضوع سے میں دور نکل جاؤں گا، اور میں موضوع کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں۔ کربلا کے واقعے کو جس طرح پیش کیا گیا، اس میں دوسری خرابی یہ پیدا ہوئی جو عام طبقے کے ذہن میں تو پیدا نہیں ہوئی، لیکن ایک خاص طبقے کے ذہن میں پیدا ہوئی۔ توجہ چاہوں گا،
ایک خاص طبقے کے ذہن میں وہ خرابی پیدا ہوئی، اور وہ خرابی یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ اس واقعے سے 20 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ کربلا کے نام پر مجلس منعقد کر کے، شہادت حسین کے نام پر مجلس منعقد کر کے تبرہ کیا جاتا ہے ان لوگوں کو، نام حسین کا لے کے، نام شہادت کا لے کے، نام کربلا کا لے کر تبرہ کیا جاتا ہے ان لوگوں پر جو اس سے 20 سال پہلے انتقال کر گئے تھے، جن میں حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان ذی النورین ہیں، اور خاص کر کے ایک مظلوم آدمی ہے معاویہ۔ ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، ان پر تنقید کی جاتی ہے، ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، اور خرابی یہ پیدا ہو رہی ہے واقعہ کربلا کو رنگین بنانے کے لیے جو واقعات گھڑے گئے اور جس طرح اس کو بیان کیا گیا اخباروں میں، رسائل میں، جرائد میں، ٹی وی پر، ریڈیو پر، ذرائع ابلاغ کے ذریعے جس طرح لوگوں کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں لوگوں کے ذہن میں اور لوگوں کے دماغ میں امیر معاویہ کے متعلق وہ جذبات نہیں جو جذبات باقی صحابہ کے بارے میں ہے۔ جس طرح دوسرے صحابہ کا احترام کیا جاتا ہے، اس طرح وہ طبقہ امیر معاویہ کا احترام ہو۔ اس میں وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ امیر معاویہ باغی تھا، خاطی تھا، ظالم تھا، خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا، بیٹے کو ولی عہد بنا دیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ کربلا کی آڑ لے کر حضرت معاویہ پہ تنقید کی گئی، کربلا کی آڑ لے کر حضرت ابو بکر پر، حضرت عمر پر، حضرت عثمان پر، حضرت عائشہ پر، سعد ابن ابی وقاص پر، عمر ابن العاص پر، خالد ابن ولید پر تبرہ کیا گیا، ان کا ذکر برے طریقے سے کیا گیا، امیر معاویہ پر تبرہ کیا گیا۔ یہ باغی تھا، خاطی تھا۔ میں شین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سین کی بات کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک طبقہ سین میں بھی ایسا ہے جن کے ذہن امیر معاویہ کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے ان کے ذہن امیر معاویہ کے بارے میں۔ باغی تھا، خاطی تھا، یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا۔ ایک ہی بات کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور سمجھدار طبقے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے میری اس بات کو پلے باندھ لیجئے، دنیا کا کوئی آدمی امیر معاویہ کے متعلق تمہیں غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر سکے گا، پلے باندھ لیجئے۔ میں پھر کہتا ہوں، میں سین کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ابو بکر کو مومن نہیں مانتا، عمر کو مومن نہیں مانتا، عثمان کو مومن نہیں مانتا، عائشہ کو مومنہ نہیں مانتا۔ میں اس طبقے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں دوسرے طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، امیر معاویہ یہ تھا، وہ تھا، باغی تھا، خاطی تھا، میں نے سب کچھ مان لیا، لیکن میرے بھائی اتنا تو بتا، صحابی تھا کہ نہیں تھا؟ بس اتنا سوال ہے میرا اہل سنت کہلانے والوں سے جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، آگے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، معاویہ صحابی تھا یا نہیں تھا؟ اگر کہو کہ نہیں تھا، چلو کام ہی یار ختم ہوا۔ جب صحابی نہیں تھا، جائے جہاں جاتا ہے، تمہاری مرضی ہے جو کچھ اس کے متعلق کہتے رہو۔ اور اگر وہ صحابی تھا اور تم بھی کہو گے، بریلوی بھی کہیں گے صحابی تھا، اہل حدیث بھی کہیں گے صحابی تھا، دیوبندی بھی کہیں گے صحابی تھا، اگر وہ صحابی تھا تو پھر میرے نبی نے کہا تھا اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اصحابی کالنجوم
میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. میں یہ مانتا ہوں ستاروں میں کوئی بڑا ستارہ کوئی چھوٹا ستارہ، کسی کی روشنی کم کسی کی روشنی زیادہ، کسی کی روشنی وسیع کسی کی روشنی محدود. میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی ستارہ بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کسی کی روشنی کم ہے